آج ہم چمگادڑ کی حیرت انگیز دنیا کے وہ راز جانیں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ چمگادڑ الٹی کیوں لٹکتی ہے؟ چمگادڑ الٹی کیوں لٹکتی ہے؟ آپ یہ رات کو الٹی کیوں ہے؟ رات کو کیوں اڑتی ہے؟ بھائی بڑے اچھے سوال کیے۔ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا نا ہم اور جانتے ہیں یہ چمگادڑ ہوتی کیا ہے۔ چمگادڑ جس کو پنجابی میں چامچڑک اور انگریزی میں بیٹ کہتے ہیں، یہ 3-4 طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے جو چھوٹی ہے یہ ہماری انگلیوں کے ناخن کے برابر کی سائز کی ہوتی ہے اور یہی سب سے زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر کھاتی ہیں، مکھی کھاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری فصلوں کا جو زیادہ نقصان کرتے ہیں، مچھر وغیرہ اور کیڑے مکوڑے، ان کا تحفظ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ مچھر کو کھاتی ہیں، مچھر بعض بیماریاں انسانوں میں پھیلاتا ہے، اس کا بھی تحفظ کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو چمگادڑیں ہیں ان کا سائز تقریباً ہمارے پام کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ پھل کھاتی ہیں اور پھولوں کا اور پھلوں کا رس جو ہے نا وہ چوستی ہیں۔ یہ جو پھل کھاتی ہیں ان کے بیج ان کے جسم میں ڈسٹرب نہیں ہوتے، اور جب یہ پخانہ کرتی ہیں تو جسم سے وہ ویسے ہی ان کا جو سیڈز ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے رات کو جب دور دراز علاقے میں اڑتی ہے تو وہ بیج بھی بکھیرتی ہے، اور اس طرح دنیا میں کچھ ایسے جنگلات ہیں جو صرف چمگادڑ کی وجہ سے ہیں، اور اس کے علاوہ پولینیشن میں بڑی ہیلپ فل ہے۔ پاکستان میں جو درخت ہے جن کی پولینیشن میں یہ ہیلپ فل ہیں چمگادڑ، جو کہ عام لوگ نہیں جانتے، وہ ہیں کیلے کے درخت، کچھ آم کی ورائٹیز، کچھ جنگلی انجیر، کچھ کھجورے۔ پولینیشن میں بھی فائدہ مند ہے، اور کچھ درخت اور باغات اور جنگلات لگنے میں بھی فائدہ مند ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایسی چمگادڑیں ہیں جو سائز کے لحاظ سے بلی کی طرح کی ہوتی ہیں، بلی سے بھی کے قریب قریب یا عقاب کی شکل۔ یہ بھی پھل کھاتی ہیں اور پھلوں کا جوس۔ چوتھے نمبر پہ ایک جو کہ بہت کم ہیں اور صرف جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ویمپائر۔ وہ خون پیتی ہیں اور پھل بھی کھاتی ہیں، اور وہ پھلوں کا جوس بھی لیتی ہیں اور ساتھ ہی خون بھی پیتی ہیں۔ کمزور جانوروں کا، بیمار جانوروں کا اور مردہ جانوروں کا تو عام طور پہ نہیں، یہ فلموں میں ایسے ڈرامے بنایا گیا ہے، عام طور پہ نہیں، لیکن وہ کچھ اور جب ان کو نہ ملے کوئی اور چیز۔ یہ تو تھیں ان کے اقسام۔ اچھا، ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 120 سے لے کے 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے اڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کا سوال کہ یہ الٹا کیوں لٹکتی ہیں؟ یہ ان کی کوئی عادت نہیں ہے۔ ہاں، انسان اگر الٹا لٹکے تو اس کا دماغ پھٹ جائے، اس کا سانس رک جائے، اس کا دل جو ہے نا بے ترتیب ہو جائے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وجہ بیٹے یہ ہے کہ اس کی پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فلیکسر ٹینڈن ایسے بنائے ہیں جو کہ نارمل حالات میں بھی فلیکس کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ ہم آرام کرتے ہیں، ہمارے پنجے ایسے ہیں عام طور پہ ریسٹ میں، ہمارے ہاتھ ایسے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو ایسے کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ ریسٹنگ کنڈیشن میں بھی ان کے جو فلیکسر ٹینڈن ہیں ہاتھ کے، وہ فلیکس کنڈیشن میں رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فلیکس کنڈیشن۔ اس کو اس طرح کرنے میں، اس کی ریسٹنگ کنڈیشن یہ ہے، اس کو اس طرح کرنے میں اپنے پنجوں کو نہ تو زور لگانا پڑتا ہے، نہ اس کو دماغ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح سوتی ہے، یہ ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوتی ہے، اور جب اس طرح یہ پنجے ڈالتی ہے اور گریوٹی کی وجہ سے، کشش شکل کی وجہ سے، وہ خود انٹرلاکنگ ہو جاتی ہے، پیسو انٹرلاک سسٹم ہو جاتا ہے، وہ آپس میں اس کے ٹہنی کے ساتھ یا جس دیوار کے ساتھ ہیں وہ ایسے لٹک جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ادھر میری بات بھی سن لو یار، تھوڑی سی۔ اس کی وجہ سے اس کو کچھ فائدہ بھی ہے۔ اس کو لٹنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس کی انرجی محفوظ رہی، یہ صرف گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، بعض کا تو مہینوں بھی لٹکی رہ سکتی ہے، مر جائے تو پھر بھی، یہ سوتے بھی ایسے ہی ہے۔ دوسرا اس کو فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اوپر ہوتی ہے اور یہ اڑنے میں فوری طور پہ اس پوزیشن سے اڑ سکتی ہے۔ نیچے سے جو پرندے اڑتے ہیں ان کی پچھلی ٹانگیں بڑی بٹکے ہوتی ہے، ایک ٹانگیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ ایکشن اور ریئیکشن کی مدد سے زور ڈالتے ہیں زمین پہ اور پھر اڑتے ہیں۔ اس کے پچھلے پاؤں جو ہیں وہ، بلکہ جو اس کے پاؤں کہنا چاہیے، انتہائی کمزور ہوتی ہیں اس کی ٹانگیں، وہ نیچے سے ایکشن ریئیکشن والی
اصول کے تحت نہیں اڑ سکتی، اوپر سے ہی اڑ جاتی۔ تیسرا اس کو فائدہ یہ ہے کہ جو اس کا شکار کرتے ہیں جانور، وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ اور چوتھا، رات کو جب یہ لمبی دیر کے لیے سوتی ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر بھی کنٹرول رہتا ہے، اور کچھ اس کو شکار کرنے والے رات کے وقت سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سایہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفظ بھی دیا ہوا ہے، ریسٹ بھی دی ہوئی ہے، اور قدرت کا ایک شاہکار بھی ہے، تو اس لیے یہ الٹا لٹکتی ہے اور الٹا لٹک کے آرام کرتی ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا رات کو کیوں اڑتی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ رات کو دن کی جب تیز روشنی ہے اس کی نسبت رات کو زیادہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن آنکھوں سے زیادہ یہ دیکھنے کے لیے نہیں یا چیز کو پہچاننے کے لیے اپنی آواز کی مدد لیتی ہے۔ یہ 1 سیکنڈ میں کئی آوازیں نکالتی ہے، جب آواز کسی چیز وہ آواز واپس آتی ہے، یہ اس چیز کا، اس آواز کا اس کے دماغ میں 3D ایک عکس بن جاتا ہے، اس سے اندازہ لگاتی ہے کہ آواز کتنی دور سے آئی ہے، اس سے یہ فاصلہ معلوم کر لیتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ آواز جو ہے کتنے ایریے میں ڈسٹرب ہوئی ہے، اس سے اس کا سائز، یہ دیکھتی ہے کہ آواز کس اینگل سے آئی ہے، اس سے اس کی ڈائریکشن دیکھ لیتی ہے، اور پھر یا آواز تیز ہے یا مدھم ہے یا نرم ہے یا سخت ہے، اس سے اس باڈی کا، اس وہ جو کوئی چیز ہے سامنے، کوئی مچھر ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی دیوار ہے، اس سے اندازہ لگا لیتی ہے کتنی سخت ہے یا نرم ہے۔ دوسرا، رات کو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مچھر اور مکھی ہے رات کو کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ رات کو جو اس کے جن سے ان کا مقابلہ ہے اور جو چیزیں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں وہ رات کو کم ہوتی ہیں، لہذا مقابلہ سخت نہیں ہوتا۔ اور چوتھا، جو اس پہ دن پہ حملہ کریں گے عقاب وغیرہ یا اور کوے، ان سے یہ بچ جاتی ہے۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بنایا ہے۔ چمگادڑ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اس کائنات میں ہر جو مخلوق ہے اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، چاہے وہ عام نظر آئے یا انوکھی نظر آئے۔ تو یہ چمگادڑ ہمارے ایکو سسٹم میں بہت اچھا رول ادا کرتی ہے، لہذا ہم اگر چمگادڑوں کو اور اس طرح کے جانور جو ہمیں ڈراؤنے نظر آتے ہیں ان کو نقصان بچانے کی بجائے ان کا تحفظ کریں، تو یہ جو دنیا ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔